یہ کون ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چکوال پریس کلب میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج یہ 9 جون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثانیہ 9 مئی کو یہ آج پورا مہینہ 30 دن پورے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جس طرح میں سمجھتا ہوں خیبر سے کراچی تک وہ پورے پاکستان میں ہر طرف سے افواج پاکستان کے ساتھ ادارے یکجہتی کیا گیا ہے، اس سے ایک دفعہ پھر یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ استحکام پاکستان اور یہ سارا جو ایک ملک کا دفاع ہے، اور جس طرح اسلام دشمن قوتیں پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں، تو بہرحال یہ افواج پاکستان کے ساتھ ادارے یکجہتی ملک کے پورے 25 کروڑ عوام نے جس انداز میں کی ہے، اس سے یقینی طور پر افواج پاکستان کے بھی حوصلے بلند ہوئے ہیں، اور عام شہری بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ایک مضبوط افواج پاکستان کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم یہ 30 دن پورے ہونے پر ایک دفعہ پھر ادارے یکجہتی سیمینار کے حوالے سے افواج پاکستان کے ساتھ ادھر پریس کلب میں افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے، شدائے افواج پاکستان کا بھی مختصراً ذکر ہوگا اور ادارے یکجہتی کیا جائے گا۔ تو آج کی اس تقریب کے جو بالکل ایک ہنگامی نوٹس پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں طریق خدا میں اہل سنت کے فاروق حیدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب فاروق حیدری صاحب تو معروف عالم دین پیر عبدالشکور نقشبندی پنڈی میں مصروف ہیں، اور جمعہ وہ عموماً ادھر، تو وہ ان کی نمائندگی صاحبزادہ عمر شکور نقشبندی کریں گے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تو ابھی کچھ 1-2 تاجر رہنما بھی آئیں گے تو وہ ساتھ شامل کرتے ہیں۔ ایک مختصر سا پروگرام ہے جس کے لیے ہم آج یہ آپ سب لوگوں کو ادھر ہم نے اکٹھا ہونے کی یہ دعوت دی ہے۔ تو میں بلا تاخیر محمد انس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے افواج پاکستان ادارے یکجہتی سیمینار کا آغاز کریں۔ محمد انس صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. بہرحال یہ ادھر افواج پاکستان کے ساتھ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے، ادارے یکجہتی سیمینار میں ہم نہ صرف افواج پاکستان کے ساتھ ادارے یکجہتی کریں گے بلکہ شدائے افواج پاکستان اور 1300 شہیدوں کا ادھر خون ضلع چکوال کے، اور یہ سر فہرست ہے پورے پاکستان میں، یہ چکوال کے شہیدوں نے اپنا خون دے کر ملک کے اس کا دفاع کیا ہے اور استحکام پاکستان کو تقویت دی ہے۔ تو میں عبدالخالق درویش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً یہ سیمینار کے حوالے سے افواج پاکستان کے ساتھ ادارے یکجہتی سیمینار میں گفتگو کریں۔ جناب عبدالخالق درویش صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز مہمان گرامی اور شہریان چکوال، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے وطن عزیز کے اندر
ایسے افراد کے اندر اپنا نام لکھوایا، شرکت کی کہ جنہوں نے ملک کے ساتھ وفاداری کا عزم کر رکھا ہے، کہ جنہوں نے اپنے وطن کے ساتھ ہر ایک طرح کی صورتحال کے اندر، ہر ایک طرح کی تھریٹس کے اندر آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے ملک کے محافظوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ عزیز دوستو، آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان کا ازلی دشمن انڈیا، انہوں نے پاکستان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، اور ہر ایک وقت وہ اس بات کے متلاشی رہے کہ کون سا ایسا وقت آئے، کون سا ایسا لمحہ آئے کہ وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں اور پاکستان کو نیست و نابود کر لیں۔ لیکن یہ پاکستان کی افواج تھی، یہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تھا، یہ آپ جیسے شہریان پاکستان تھے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کبھی بھی پاکستان کے دشمن کبھی بھی اپنے مضمون مقاصد کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے۔ بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے اندر سے کچھ ایسے افراد کو تلاش کیا جائے، میر جعفروں اور میر صادقوں کو تلاش کیا جائے کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوں، جو پاکستان کے اندر حتیٰ کہ اہم جگہوں پہ فائز ہوں، اور وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر اور پاکستان کے محافظوں کے اوپر حملے شروع کر دیں، اٹیک شروع کر دیں، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی افواج کو متنازع بنانے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے وہ اقتدار تک پہنچے اور پاکستان کے اقتدار کے اوپر پھر سے قبضہ کر لیں۔ لیکن 9 مئی کا پاکستان کے اندر ایک ایسا دن تھا کہ جو پاکستان کے لیے 9/11 ثابت ہوا، اور اس دن پاکستان کی ریاست نے یہ سمجھا کہ نہ صرف کہ بیرونی دشمنوں کی طرف سے کیے گئے حملوں کو ناکام بنانا ہے، بلکہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے افراد کہ جو دشمنوں کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کو لگام ڈالنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 9 مئی کو پاکستان کے اندر شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے کیے گئے، پاکستان کے اندر جنا ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، GSQ پہ حملہ کیا گیا۔ ان حملوں کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے ڈیفنس کو بالکل کمزور کر دیا جائے، اور اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے دشمن پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کے عوام جاگے، پاکستان کی ریاست نے یہ کہا کہ انف از انف، بہت ہو چکا، اب اس سے آگے اب آپ کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے جنا ہاؤس کے اوپر، GSQ کے اوپر اور سب سے بڑھ کر شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے کیے گئے تھے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو لگام ڈالنے کا، ان کو نکیل ڈالنے کا ایک پروسیس شروع ہوا، ایک عمل شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ لیکن ہم نے ساتھ ہی یہ دیکھا کہ چند ہی دنوں کے اندر وہ بہت زیادہ اچھل کود کرنے والے اور پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے آج ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے گدھے کے سر کے اوپر سینگ غائب ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ، یہ اپنے مضمون مقاصد رکھنے والے، پاکستان کے ڈیفنس کو کمزور کرنے والے، پاکستان کی افواج، پاکستان کے شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملہ کرنے والے آج ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ باہر نکلے، عوام ان پہ منہ پہ تھوکتے ہیں، عوام ان کا محاصرہ کرتے ہیں، اور عوام یہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس فورسز تو بات کی بات ہے، ہم آپ کو سنبھال لیں گے، اور ہم آپ کو وہاں تک چھوڑ کے آئیں گے کہ جہاں تک جھوٹوں کو چھوڑ کے آنا چاہیے۔ اور پاکستان کے عوام آج ان سے یہ پوچھتے ہیں، پاکستان کے عوام آج ہم نے یہ دیکھا 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ
پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں، پاکستان کا کوئی قصبہ ایسا نہیں، پاکستان کا کوئی گاؤں ایسا نہیں، پاکستان کا کوئی قریہ کوچہ ایسا نہیں کہ جہاں پہ افواج پاکستان کے حق میں مظاہرے نہ کیے گئے ہوں، افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نہ نکالی گئی ہو، جلسے جلوس نہ کیے گئے ہوں۔ میں اس بات پہ آج پہلے سے کہیں زیادہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کا ڈیفنس جو ہے، پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور کوئی بھی بیرون کے دشمن ہو اور بیرون دشمن بیٹھے ہوئے لوگوں نے اندرون ملک سے جو تلاش کیے ہوئے اپنے ایجنٹ ہیں، ساروں کو نکیل ڈالیں گے۔ افواج پاکستان تو بات کی بات ہے، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عوامی ایسے گمراہ اور ایسے گمگشتہ لوگوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے کافی ہے، اور اس بات کا آج پر آج 1 مہینہ ہو چلا، اور اس 1 مہینے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ آئے دن روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہمیں نظر آئے، اور ہم اس بات پہ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی پاکستان کے دشمن کا ایجنٹ اس کو پاکستان کی عوام جینے نہیں دیں گے، اس پہ عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ کیوں جی آپ اس بات سے متفق ہیں؟ یقیناً پاکستان کا ہر واسی، پاکستان کا ہر شہری اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے دشمن کو پاکستان کی افواج نمٹے گی، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے دشمن کے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے دشمنوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، ان کو نکیل ڈالنے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے پاکستان کے عوام ہی کافی ہیں، اور پاکستان کی افواج کو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے۔ بیرون ملک سے کوئی بھی تھریٹ ہو، کوئی بھی دھمکی ہو، کوئی بھی خطرہ ہو، اس سے وہ نمٹے گی، لیکن پاکستان کی عوام اور اس خاکسار سمیت پاکستان کا ہر شہری پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے دشمنوں کے ساتھ نمٹے گا، اور انشاءاللہ العزیز وطن عزیز پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم حالت کے اندر آج موجود ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان انشاءاللہ نہ صرف اس دنیا کے نقشے پہ قائم رہے گا، بلکہ انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اہمیت دنیا بھر کے اندر اور اپنے ریجن، اپنے علاقے کے اندر بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پاکستان زندہ باد۔ یہ تھے عبدالخالق درویش صاحب۔ اب میں 2 منٹ کے لیے نوجوان سیاسی کارکن اختر بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ذوالفقار میر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اسٹیج پر آ جائیں جی پر میں ذوالفقار میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف فرمائیں۔ جناب اختر بٹ صاحب کے لیے تالیاں جی بھرپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی کا واقعہ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک ہی دن واقعہ ہو گیا با ختم، اس کی پلاننگ نہیں ہوئی۔ اس کی پلاننگ بیسکلی 2018 سے شروع ہوئی ہے، جب ایک فتنہ لانچ ہوا پاکستان پہ، جس نے سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہم نے پاکستان کی افواج نے اس معیشت کو کنٹرول کر لیا بذریعہ اپنے ہی سیاسی لیڈروں کے ذریعے کنٹرول کر لیا، یہود و نصارہ نے دیکھا کہ اب یہ معیشت کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا نفاق پیدا کیا جائے جو آرمی اور عوام کے درمیان میں ہو، جس سے پاکستان استغفر اللہ پاکستان ٹوٹے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکستان کی عوام نے وہ جو چند شر پسند عناصر تھے انہیں قابو کیا، ان کے اس عمل کے اندر نہیں آئے، نہ انہوں نے سپورٹ کی انہیں، بلکہ ریجیکٹ کیا، اور پاکستان کی عوام نے آرمی کا ساتھ دیا۔ اور آپ نے دیکھا 9 مئی کے بعد پاکستان کی عوام نے جو سیاسی ہیں، جو معاشرتی ہیں، جو فلاحی ہیں، جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے آرمی کا ساتھ دیا اور ریلی نکالی اظہار یکجہتی کے لیے۔ صحافیوں نے، سماجی کارکنوں نے، عوام نے، تمام لوگوں نے، تمام پاکستان کی عوام نے آرمی کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ آج
پاکستان آرمی کی وجہ سے وجود میں ہے. پاکستان کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے. اللہ کے حکم سے کبھی بھی یہود و نصارہ کی سازش پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی. اس کو ناکام کیا پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. فوج پاکستان سارے بولنے ہی زندہ باد فوج پاکستان. پاکستان آرمی زندہ باد. پاکستان آرمی پاکستان زندہ باد. ISI زندہ باد. MI زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی. زندہ باد. اب میں 2 منٹ کے لیے راجہ افتخار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ادارے یکجہتی فوج پاکستان سیمینار میں اپنی حاضری لگوائے. جناب سینئر ساتھی راجہ افتخار احمد صاحب. شکریہ سر چیئرمین صاحب. تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے معزز جو شہری ہیں، جو ہمارے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں، سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری طرف سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں چیئرمین چکوال پریس کلب خواجہ بابر سلیم، صدر شفیق ملک اور جنرل سیکرٹری ذوالفقار میر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی عظیم جو افواج ہیں ان کے ساتھ آزاد یکجہتی کے لیے اتنا خوبصورت سیمینار اور اس تقریب جو ہے یہ منعقد کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چکوال پریس کلب نے ہر موقع پر ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہمارا یہ ملک ہے، اس ملک کی عظیم افواج ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں سے جو چند شرپسند جو جماعتوں میں لوگ شامل ہو چکے ہیں، انہیں یہ چیز ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ ملک ہوگا تو آپ سیاست کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک ہی نہیں ہوگا تو آپ کہاں سیاست کریں گے، کن کے اوپر سیاست کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعات ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ بھی ہمارے عبدالخالق درویش صاحب نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا. انہوں نے کچھ منصوبہ بندی کی بھی بات کی ہے. بٹ صاحب اختر بٹ صاحب نے بھی 2018، میں سمجھتا ہوں یہ بٹ صاحب یہ 2018 کی بات نہیں ہے، یہ 91 کی بات ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ انڈین آرمی چیف جو 1991 میں تھا، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے باقاعدہ اپنی ایجنسیوں کو اور اپنی افواج کو یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ ہم افواج پاکستان اور پاکستان کی جو بہادر عوام ہیں ان کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم صرف ان کا مقابلہ اسی صورت کر سکتے ہیں کہ وہاں کی جو پاکستانی عوام ہے ان کے دلوں میں افواج پاکستان کے خلاف زہر بھرے، نفرت پیدا کریں. یہ دوریاں پیدا ہوگی اور جب یہ نفرت بڑھے گی تو اسی طریقے سے ہم پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1990-91 سے لے کے جا کے اب 2023 میں یہ مئی کو جا کے یہ اس پہ جو ہے آپ کا امپلیمنٹ ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کو سرخرو کیا، پاکستانی عوام کو سرخرو کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کی یہ جو چکوال یہاں پہ جتنے اس حال میں بندے معززین تشریف فرما ہے، سب کا کوئی نہ کوئی، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، وہ افواج میں شہید ہوا ہے. وہ ہم نے اور ضلع چکوال ہوا یہ شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ایسے اس کو نام نہیں دے دیا گیا کہ شہیدوں کی سرزمین ہے جی یہ دھرتیوں کی. یہ آپ دیکھیں کہ اب میں خود کیونکہ ایک صحافی ہوں اور ہم مختلف قبروں کے لیے جاتے ہیں، اور جس دیہات میں جاتے ہیں ہمیں وہاں 2 اور 3 جھنڈے اس قبرستان میں لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعی یہ چکوال کی جو دھرتی ہے یہ شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے. اور ہم آخر میں افواج پاکستان کے ساتھ مکمل آزاد یکجہتی کرتے ہیں، اور جب تک یہ ملک رہے گا افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب میں سیکرٹری جنرل پریس کلب ذوالفقار میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اسٹیج بھی سنبھالیں اور یہ آگے سیمینار کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. جناب ذوالفقار میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چکوال پریس کلب کے اس ہال میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب محب وطن شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں. چکوال پریس کلب سالانہ کی بنیاد پر یہ سیمینار منعقد کیا کرتا تھا، پھر یہ سلسلہ ماہانہ کی شکل میں ہوا، اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ روزانہ بھی اس قسم کے سیمینار ہم اس کا انعقاد کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق کچھ سیاست سے نہیں ہے. یہ جو سیمینار ہیں، یہ جو ہماری یہاں حاضری ہے، یہ کوئی ووٹ مانگنے کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے اس وطن کے تحفظ
اور اس کو تحفظ دینے والے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں کہ دشمن ہمیشہ شکلیں بدل کر آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی دشمن کے کارندے، ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ جو موجودہ دور ہے اس میں ہمیں زیادہ باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دوستوں نے تاریخ ضرور پڑھی ہوگی، صلیبی جنگیں آپ سب کو یاد ہوں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو عظیم مارکے سر کیے، اس دوران جو دشمن تھا اس نے صرف میدان جنگ ہی نہیں سجایا بلکہ مختلف شکلوں میں وہ سوسائٹی کا حصہ بنے ان کے لوگ، انہوں نے امامت بھی سنبھالی، انہوں نے موجودین شخصیات میں اپنے لوگ ڈالے، انہوں نے جو اسٹوڈنٹ تھے اس دور میں وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، اور پھر غیر محسوس انداز سے کوشش کی کہ ان لوگوں کو باغی کیا جائے، اپنے اداروں کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف، اپنے بادشاہ کے خلاف باغی کیا جائے تاکہ اندر سے یہ لوگ کھوکھلے ہو جائیں۔ تو دور وہ گزر گیا، لیکن جو سازشیں ہیں، مکر و فریب ہے، وہ سارا اب بھی جاری ہے۔ تو ہمیں ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں آدمی، فلاں بندہ، فلاں سیاسی لیڈر، فلاں قیادت ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہمارا یہ اس شہداء کی دھرتی سے ہم نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ جو پاک افواج ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب تک یہ ہیں ہم سکھ کی نیند سو رہے ہیں اور انشاءاللہ سوتے رہیں گے۔ سیمینار کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی۔ صاحبزادہ عمر یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ عصر کا وقت ہے اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک کو کہا جاتا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں خواجہ بابر سلیم صاحب، ذوالفقار میر صاحب اور پریس کلب کی جو پوری ٹیم ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت عنوان افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے اس سیمینار کا انعقاد کیا اور ہم سب کو یہاں پر شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا یہ ملک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، اور انڈیا مودی اور مودی کی جو ناپاک افواج ہے اس کو خشک کرنے کے لیے اور بیرونی آقاؤں جن کی سرپرستی میں پاکستان تحریک انصاف جو یہ پارٹی مارز وجود میں آئی تھی، اس پارٹی کے چند شر پسند عناصر نے جو 9 مئی کو واقعہ ہوا اس میں وہ لوگ آگے تھے، اور جناح ہاؤس جہاں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، GHQ اور دیگر قومی اور سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچایا، یہ صرف اور صرف انڈیا کو اور جو بیرونی آقاؤں سے یہ فنڈ لے کر یہ جماعت جو چلتی آ رہی ہے عرصہ دراز سے، اور ہمارے قائد، ہمارے لیڈر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو عرصہ دراز سے کہتے آ رہے تھے اس شخص کے بارے میں اور اس جماعت کے بارے میں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے
اور یہود و نصارہ کی پشت پناہی اس جماعت کو اور اس شخص کو حاصل ہے، تو وہ 9 مئی کے واقعے سے ثابت ہو گیا کہ جو قائد PDM حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا۔ ہم جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی پشت پر ہیں۔ ملک پاکستان کا ہر شخص، چاہے اس کا تعلق مدارس سے ہو، مساجد سے ہو، یونیورسٹیز سے ہو، کالجز سے ہو، جس بھی مکتب و فکر سے ہو، وہ افواج پاکستان کی پشت پر کھڑا ہے۔ اور ہم جنرل عاصم منیر صاحب افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس 9 مئی والے واقعے کے پیچھے تھے ان شر پسند عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، تاکہ آئندہ کے بعد کسی کی بھی ایسی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے ان قومی املاک کو، کور کمانڈر ہاؤس ہو یا GHQ ہو یا کسی بھی ملکی املاک کو ان کو نقصان پہنچانے کی وہ جرت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، جنرل عاصم منیر صاحب اور ہمارے دیگر افواج پاکستان کے جو جوان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آج جو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، جو تاجر تجارت کر رہے ہیں، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، یا مساجد میں جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، مدارس میں طلبہ کرام جو پڑھ رہے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے افواج پاکستان کا خون ہے۔ اور آج بھی ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان بارڈرز پر موجود رہ کر ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے صاحبزادہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ 9 مئی کے حوالے سے جس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے آئی، تو یہ ہماری جو تاریخ ہے اس کا ایک سیاہ ترین دن تھا، اور ایسے دن یہ بھولنے نہیں چاہیے۔ زندہ قومیں کبھی نہ اپنے ہیروز کو بھولتی ہیں، نہ کبھی اپنی جو ان کی رخشندہ تاریخ ہے اس کو بھولتی ہیں، اور نہ تاریخ کے جو سیاہ اوراق ہوتے ہیں ان کو بھولتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خدشہ رہتا ہے کہ اس تاریخ کو پھر دہرایا جائے گا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ خدا نخواستہ وہ دن دوبارہ ہماری تاریخ میں آئے، کیونکہ اس دن وہ واقعات ہم نے دیکھے جو شاید ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد جس قسم کا ریئیکشن آیا، جس طرح محب وطن لوگ باہر آئے، سیاست سے ہٹ کے انہوں نے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا، تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے عوام کی خوبصورتی ہے کہ یہ اچھے اور برے کی تمیز وقت پر کر لیتے ہیں۔ سیاسی صورتحال اپنی جگہ، سیاسی لیڈران، رہنما، ان کو سیاست مبارک، وہ یہ کام کرتے رہے، ان کا یہ حق ہے، آئینی حق ہے۔ لیکن آپ، میں، ہم عام لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے یہ وطن صاحباں کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کی جڑیں، اس وطن کی جڑیں وہ کھوکھلی کرے، اور کوئی ایسی کوشش کرے گا تو ہم اپنی آواز، بھلے کمزور ہے یا توانا ہے، وہ ضرور بلند کریں گے۔ اور اس سلسلے میں چکوال پریس کلب نے ہمیشہ اراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور بھی شخصیات ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی پاک افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات ہوتی ہے تو یہاں جو نوجوان موجود ہیں، اختر بٹ صاحب ہیں، دیگر اور نوجوان ہیں، یہ فوراً پہنچتے ہیں، اور فاروق حیدری صاحب سٹیج پر براجمان ہیں، ان کی غیر حاضری بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور جتنے بھی کوئی مذہبی اجتماعات ہیں، کوئی اٹینڈ کرتے ہوں گے، کسی میں مصروفیت کے باعث نہیں آتے ہوں گے، لیکن جب بھی افواج پاکستان کی اور اداروں کی بات ہوتی ہے تو فاروق حیدری صاحب، صاحبزادہ صاحب یہ سٹیج پر موجود ہوتے ہیں۔ تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ہم مستفید ہوں گے ان کے خیالات سے۔ فاروق حیدری صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ آج ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں خواجہ بابر سلیم صاحب، ذوالفقار میر صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ کا، جو ایسے مواقع پر بڑی محنت کے ساتھ یہ پروگرام سیمینار منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شایان شان بہترین جزا نصیب فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی 9 مئی کے حوالے سے، تو اس میں ہم سب کے سامنے ہے جو کچھ ہوا۔ تو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کی جرت ہو سکی اس طرح کے کام کی، نہ کسی کا ذہن اس طرف گیا، لیکن اب انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو چھوڑنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی جو تقریب شہداء کے حوالے سے پروگرام تھا اس میں بھی عرض کی تھی کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب بڑی جرت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اب جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انہیں سزا نہ ملے اس وقت تک انہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہے، اس میں ایک نظام ہے۔ یہ کوئی کھلواڑ تو نہیں کہ جو آئے جس کے جی میں وہ کر کے چلا جائے اور اپنی وضاحت معذرت پیش کرے اور نئی پارٹی میں شامل ہو جائے۔ ضلع چکوال جس طرح شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، یہ ضلع انشاءاللہ العزیز غیرت مند پاکستانیوں کا ضلع ہے۔ یہ کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جنہوں نے افواج پاکستان اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا، اور بالخصوص ہمارے وہ شہداء جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دشمن کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس ملک کا دفاع کیا۔ اور ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی بھی مسلمان جس کے سینے کے اندر کلمہ موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت موجود ہے، وہ کبھی وطن کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا۔ وطن کا دشمن وہی ہوگا جس کے سینے میں کلمہ نہیں ہوگا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، وہی وطن کے ساتھ یہ کھلواڑ کرے گا۔ اور جن لوگوں نے ان شہداء کی یادگاروں کو جلایا، انہیں نقصان پہنچایا، ہم آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو بھی مجرم ہیں انہیں انہی جگہ پر سزائے موت دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ ہماری شہداء کے یادگاروں کے ساتھ وہ ایسا کر سکے۔ اس میں یہ جو ہمارے شہداء تھے جن کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا، ذرا تصور کریں کہ ان کے گھر والوں پر، ان کے بیوی بچوں پر کیا گزری ہوگی جب ان کے شہداء کے مجسموں کو جلایا گیا، انہیں توڑ پھوڑ کر انہیں جوتے مارے گئے۔ تو ایسے لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لاتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، تو اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے پاک کر کے جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ وہ گنہگار ہے، اس نے گناہ کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں تو غفور رحیم ذات ہے، اگر نہیں معاف کریں گے، اس کے دل میں ایمان موجود ہوگا، تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے پاک کیا جائے گا، پھر اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اس جرم میں شریک ہیں، انہیں سزا دی جائے، سزا دینے کے بعد انہیں معاف کیا جائے۔ کیوں جی خواجہ صاحب؟ ایسے انہیں نہ چھوڑا جائے۔ اگر اس مرتبہ ایسے انہیں چھوڑ دیا تو آئندہ جو اس سے بڑھ کر جو لوگ اس ملک کے دشمن ہیں، جو اپنے مفاد اور اقتدار کی لالچ میں آ کر جب انہیں اقتدار سے نکالا جاتا ہے
تو وہ ملک کے دشمن ہیں. ایسے لوگ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ یہ اقتدار کے لالچ میں ہیں، اپنے مفادات کے لالچ میں ہیں. کل جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ بھاگ رہے ہیں دوسری طرف کہ جہاں سے ہمیں اقتدار مل جائے ہم ادھر چلے جائیں گے. یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں. اور میں یہ توقع کروں گا کہ یہ ضلع چکوال ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ چاہے پہلے عمران خان کے ساتھ تھے، اب کسی اور کے ساتھ ہوں، یا پھر بھی کسی اور شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں جو یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے سہولت کار ہیں، یہ ضلع انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ کسی موقع پر سپورٹ نہیں کرے گا. ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اور ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ ہمت اور جرت کریں، ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جی فاروق حیدری صاحب. 9 مئی اور اس کے حوالے سے جتنے جڑے ہوئے حقائق ہیں اس پر گفتگو فرما رہے تھے. ہمارا یہ پروگرام اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس سے پہلے میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اور اس کے بعد ایک علامتی ریلی ہوگی اور پھر ہم اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے. جی آمین. پاکستان کو حفاظت فرمانے کی یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرمانے کی یا اللہ جتنے ملک پاکستان کے دشمن ہیں یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کے مقدر کو دور فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ زندہ باد نعرہ آبادی ہو گئی ہوتے آ جائیں جی تمام دوست. گزارش ہے